الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت محض ایک دعویٰ یا اطاعت۔ ساری دنیا دعویٰ کر رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، جس سے پیچھو جان بھی قربان ہے، لیکن اس کا کردار دیکھو، اس کا عمل دیکھو، اس کا روز شب و روز دیکھو تو سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت میں کھڑا ہے۔ عزیز سامعین کرام، اصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت یہی ہے کہ اس کی سچی اطاعت کی جائے، پوری کی پوری اطاعت کی جائے۔ آیت کریمہ کے اندر فرمایا گیا کہ یہ محبت کا جو دعویٰ ہے، بھئی دعویٰ تو ہے لیکن اگر اطاعت ناپید ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ جل شانہ نے اپنے سچے مومنوں کو شرف خطاب فرمایا اور فرمایا کہ قل، آپ کہہ دیجئے، بتلا دیجئے، لوگوں کو سنا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو۔ کس سے محبت؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو۔ مومنین حقہ کو یہ بتایا گیا کہ تم کس سے محبت کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو۔ کیوں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو جب تک شرح صدر نہ ہو یہ طبعاً ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو چیز مجھے ناپسند ہے تو میں چاہوں تو اسے پسند کرنا شروع کر دوں، ایسا نہیں۔ جب تک میرا دل اس کو نہ مانے تو اللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت یہ ایمان کی دلیل ہے۔ تکمیل ایمان ممکن ہی نہیں جب تک اپنے خالق، مالک، رازق سے شدید ترین محبت نہ ہو۔ یہ کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے محبت اس وقت پیدا ہوگی جب ہم اس حقیقت حقہ کو جانیں۔ وہ نظر تو نہیں آتا، ہم دیکھیں گے کہ جس نے ہمیں وجود دیا، وجود کی نعمتیں بخشی، ہماری ہر سانس، ہر قدم، ہر حرکت، ہر لمحہ اللہ کی دین ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی وہ دین ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے اور اس کا دست قدرت بھی ہے۔ فرمایا کہ انسان کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک جسم کا ہر عضو اس کی قدرت کے تابع ہے۔ وہ چاہے تو خوشیوں کو غمیوں میں بھر دے، سکھ کو دکھ میں بدل دے، آسائشوں کو تنگیوں میں بدل دے، لیکن وہ ذات جس کے دست قدرت میں وہ سب کچھ ہے، انسان کی بے شمار نافرمانیاں دیکھتا ہے، بے شمار گستاخیاں دیکھتا ہے، بے شمار ناقدریاں دیکھتا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، تو اس کے باوجود خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا۔ تو وہ خطائیں دیکھ کر بھی عطائیں روکتا نہیں، تو مومن کو اس کے احسانات ایسے ہیں کہ شمار ہو سکتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کتنے احسانات ہیں، کتنی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے احسانوں کا شمار کرنا چاہو تو کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس کی نعمتوں کا، اس کے احسانوں کا شمار نہیں ہو سکتا، انکاؤنٹیبل ہے، گنا نہیں جا سکتا۔
ایسا وہ اس کا کرم۔ تو انسان جب اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شمار ہی نہیں کر سکتا تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس نے مجھے زندگی جیسی حسین نعمت سے نوازا، وجود جیسی جو ہے اتنی نعمت سے، صحت جیسی نعمت سے نوازا، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں اگر کوئی عبادت بھی کرتا ہوں تو اس کا بھی مجھے فائدہ ہوتا ہے۔ بھائی پہلا نیکیوں کا جو اثر ہے اس کی زندگی پہ ہوتا ہے، جس سے اس کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو پہلا اثر اس دنیا کے اندر ہے، اس کے ثمرات اس دنیا میں نصیب ہوتے ہیں۔ بھائی نیک آدمی اور باطل آدمی دونوں کی زندگی ایک جیسی ہوتی ہے، اس کا وقار، اس کی عزت، اس کا کردار وہ اعلیٰ ہوتا ہے، اور برا آدمی صرف آخرت میں سزا نہیں بھگتتا، دنیا میں بھی اس کو سزائیں ملتی ہے، دنیا بھی تاریک ہوتی ہے، دنیا میں بھی وہ چاہے وہ جتنا مرضی ہنستا رہے دل اس کا روتا ضرور ہے۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود ہی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو اس کا عملی مظاہرہ یہ ہے کہ فاتبعونی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا آپ ان کو کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اس محبت کی کوئی حد نہیں، اس کا کوئی موازنہ نہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں، وہ ایسی محبت ہے، تو فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو کیا کرنا ہے؟ اس کی اطاعت کرنی ہے۔ فرمایا میری اطاعت کرو۔ محبت اللہ سے تھی اور اطاعت کس کی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آخر کیوں؟ دیکھیں فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی۔ آخر کیا وجہ ہے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کیسے ہو گئی؟ وجہ یہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ شریعت، یہ دین نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بناتے، نہیں بنایا آپ نے۔ یہ دین، احکامات، معاملات، معاشرت، یہ کسی کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ پیغمبر کا ایک ہی کام ہے کہ وہ پہلے اس کو پہنچائے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ پہلا کام کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ پہنچا دیجئے جو آپ کے رب نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے۔ صرف پہنچانا نہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ جو پہنچانا ہے وہی اسوہ حسنہ ہے، وہ صرف زبان سے نہیں، وہ عمل سے گزار کے پہنچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ، بہترین عملی نمونہ ہے، ہیرو ہیں، ماڈل ہیں، نمونہ ہیں کہ جس کو دیکھ کر نقل کرنی ہے، جن کے کردار کی نقل کرنی ہے، کاپی کرنی ہے، جس طرح انہوں نے کیا اسی طرح کرنا ہے۔ عزیز سامعین کرام فاتبعونی، تو چونکہ وہ اللہ کی عبادت جو چاہتا ہے، اللہ کی رضا جو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ اطاعت کرے۔ کیوں؟ اللہ نے مجھے، آپ کو، کسی کو بھی ڈائریکٹ حکم نہیں دینا۔ اب تو وحی کے دروازے بھی بند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ٹھہرے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ تو کوئی اب دین کا پیغام جو ہے وہ نہیں نیا آئے گا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن اسلام پورا ہو چکا، دین قیم اور مکمل ہو چکا۔ اب دین کے اندر اضافے کی، تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں، تجدید دین کی کوئی ضرورت نہیں۔ دین ایک یونیورسل، ایک عالمگیر حقیقت ہے، سب کے لیے ہے،
زمانے کے حوادث اس کے اصولوں کو بدل نہیں سکتے، اس کے تقاضے جدید زمانوں میں بدل نہیں سکتے۔ عزیز سامعین کرام، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اطاعت پیغمبر کی فرض ہے، شرط ہے۔ اگر اس شرط کو پورا کرو گے، اگر اس فرض کو پورا کرو گے تو فرمایا کہ یحببکم اللہ، اطاعت تم پوری کرو گے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت صرف کسی ایک فرد تک محدود نہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت قرآن مجید میں یحب المحسنین، متقین، مومنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتا دیا کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اطاعت کے سفر پہ آپ چلے، منزل اللہ کی محبت ہو، آپ بھی اللہ کے محبوب ہو جائیں گے۔ لیکن طریقہ، راستہ کون سا ہوگا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا۔ تو عزیز سامعین کرام، اصل چیز ہے اطاعت۔ اگر اطاعت نہ ہو تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ نعرے کتنے لگائے۔ آج تو نعرے لگانے والی قومیں ہیں، نعرے بازی، نعرے کتنے لگائے، یہ نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا یہ جائے گا کہ اطاعت کتنی کی۔ ہزاروں محبتوں کے دعووں سے اطاعت کا ایک عمل بھاری پڑ جاتا ہے۔ اطاعت یہ بنیاد، یہی محبت کا ثبوت ہے۔ سمعنا واطعنا، یہی سنت صحابہ کی تھی، یہی پیچھے سے چلی آ رہی ہے کہ سننا اور اطاعت کرنا، ان کے درمیان میں کچھ نہیں، اس کے بعد میں بھی کچھ نہیں۔ فرمایا کہ ہم نے سن لیا، جس نے سن لیا پھر اس کے اوپر کیا ہے؟ اطاعت لازم ہے۔ تو بھائی جملہ بازیوں سے ہٹ کر اصل محبت کیا ہے؟ وہ اصل محبت اطاعت ہے۔ ایک ٹرک کے اوپر لکھا ہوا ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ جذبہ اچھا ہے، نبی سے محبت ایمان کا ایک زینہ ہے، لیکن وہی آدمی جس کے یہ ٹرک کے اوپر لکھا ہوا ہے نماز کے وہ قریب نہیں جاتا، احکام شریعہ کو وہ جو ہے اپنے نوٹ پہ رکھتا ہے، کلمے لکھے ہوئے ہیں محبت کے، کسی قانون کا احترام نہیں۔ بھائی حالانکہ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے تو وہ گورنمنٹ کے قوانین کا بھی کیا کرتا؟ پاسداری کرتا نا۔ تو جو پاسداری نہیں کرتا تو حرمت کیا ہے؟ وہ جو مال کے اندر ہیرا پھیری کرتا ہے، تو جو اب گاڑی کے اوپر لکھوایا ہوا تو ہے بے ایمان۔ جس کا رسول صادق اور امین ہو، نعرہ لگانے والا نہ صادق ہو نہ امین ہو، بے ایمان ہو، مال پھال جاتے ہیں تو پیٹیاں غائب، یہ تو ہمارا حق ہے۔ تو جب صداقت امانت نہ ہو تو حرمت کے نعرے کیا معنی رکھیں گے؟ تو اصل میں تو یہ دھبا ہے، اصل میں تو غداری ہے، اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی غداری یہی ہے کہ نام کو استعمال کرنا لیکن کیا ہے وہ معاملات الٹ کرنا۔ تو عزیز سامعین کرام، ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جو نگاہوں کو نیچا اور کردار کو بلند رکھتے تھے۔ آج کردار چھوٹے اور آنکھیں ماتھے پہ رکھی گئی۔ ہم اس رسول کو ماننے والے ہیں جنہوں نے کہا کہ سود کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ انہوں نے کہا سود اللہ کے خلاف جنگ ہے۔ سود کس کے خلاف جنگ ہے؟ کھلی اللہ کے خلاف جنگ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا پردہ عزت ہے، پردہ سے عزت ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیں عزت کے معیار ہمارے نزدیک کس طرح ہو چکے ہیں۔ آج دعویٰ تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، لیکن پرستی نفس کی ہو رہی ہے۔ تو بھائی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی یحببکم اللہ، تم نے اطاعت کے راستے سے آنا ہے۔ کیوں؟ مومن سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟
वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मोमिन किस से मोहब्बत करता है? अल्लाह से शदीद मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला के बाद किस से मोहब्बत करनी चाहिए? सूरतुल अहज़ाब के अंदर अल्लाह जल्ल शानुहु बताते हैं, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक मोमिनीन के ऊपर उनकी जानों से भी ज्यादा है। हमारे ऊपर हक किसका है? हमारी जानों से भी ज्यादा, हमारे खुद से भी ज्यादा किसका हक है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो अज़ीज़ सामीन किराम, अब जिसका हक है उसकी इताअत वाजिब है या नहीं है? उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी जरूरी है या नहीं है? तो फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन, तो फरमाया कि मिन अनफुसिहिम, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक मोमिनीन पर उनकी जानों से भी ज्यादा है। यहां तक आपने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन नास अजमाइन। तो फरमाया कि उस वक्त तक तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते, पक्के मोमिन नहीं हो सकते, सही मोमिन नहीं हो सकते, जब तक तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे वालिदैन से, तुम्हारी औलाद से और जुमला तमाम लोगों से बढ़कर। तो आप देख लें कि हम में से कितने लोग हैं कि जिनको अपने नफ्स से सबसे ज्यादा मोहब्बत है, अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत है। अल्लाह से मोहब्बत करने वाले कितने हैं, उसके पैगंबर से मोहब्बत करने वाले कितने हैं, वो आप खुद अंदाजा लगा लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते। किस वक्त तक? जब तक तुम मुझसे अपने वालिदैन, औलाद और जुमला तमाम लोगों से ज्यादा बढ़कर मोहब्बत करने वाले न बन जाओ। तो अज़ीज़ सामीन किराम, मोहब्बत को ऐसा जज्बा नहीं कि ऐसे हो जाए। उनके बारे में जानना, वो किस तरह का किरदार था, वो आपकी असल अजमत आपका किरदार था, आपकी वो सोच और फिक्र थी, आपका वो नजरिया और विजन था। लोग उससे मुतासिर होते। आज जितनी ये बातें होती शक्ल के एतबार से होती, बस ये शक्ल ऐसी थी और फला था, ये था। असल आपका वो किरदार था, आपका वो मकाम था कि जो लोगों को बताना चाहिए, जो लोगों को दिखाना चाहिए कि आप किरदार में कैसे अजीम थे, आपके अंदर हया किस दर्जे की थी, आपके अंदर सखावत का क्या मामला था, आप फयाज कैसे थे, आपका अखलाक कितना आली था, अल्लाह तबारक व तआला को उनका अखलाक कितना पसंद था। फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। फरमाया कि आप अखलाक के आला तरीन दर्जे पर कहते, खुलुक अज़ीम पे। भाई पैगंबर अखलाक के आला दर्जे पे और उम्मती मंदे गालियां निकालने वाले, बद अखलाक, बद जुबान, बद मिजाज लफ्ज होते हैं दिलों पर मरहम रखने के लिए, दिलों को खुशियां देने के लिए। जिसके लफ्ज जख्म लगाएं, तो भाई आज वो यहाँ जख्म लगा रहा है तो कल इसी के दिल पे जख्म लगेगी। जिसका पैगंबर ऐसा हो कि वो इन्नमा बुइस्तु लियुतम्मिमु मकारिमल अखलाक, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मकारिम अखलाक के लिए वो थे। तो फरमाया कि अब देख लो कि तुम किस नहज पे खड़े हो। तो अज़ीज़ सामीन किराम, तो खाली ये जो है ऐसे मोहब्बत दावे ये ऐसे नहीं जब तक कोई उनकी अमली तस्वीर ना हो, अमली ताबीर ना हो, जब तक ये चीज़ें ना हो उस वक्त तक वो दर्जे तक पहुँच नहीं सकता। तो अज़ीज़ सामीन किराम, इसी तरह अल्लाह जल्ल शानुहु ने सूरतुन निसा के अंदर बयान फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। फरमाया कि बस ए नबी, आपके रब की कसम है, तुम्हारा रब गवाह है कि ला युमिनूना, ये लोग मोमिन नहीं हो सकते, यानी ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है
جب تک اپنے آپ کو اپنے یعنی باہمی جھگڑوں کے فیصلے آپ کو نہ مان لیں، یعنی جھگڑوں کا فیصلہ کرنے والا آپ کو نہ مان لیں، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی آئینی نظام، عدالت، فیصلہ سازی کا اختیار کس کو تھا؟ یہ صرف قرآن نہیں اترا، اللہ نے فرمایا والمیزان، یہ اللہ نے اس دنیا کو قائم رکھنے کے لیے انصاف کو نازل فرمایا، انصاف کا ترازو نازل فرمایا۔ تو فرمایا ہم نے میزان کو نازل کیا، کس چیز کو؟ میزان کو، ترازو کو۔ تو فرمایا مقصود یہ ہے کہ قانون بنانے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے، کیونکہ انسان اپنے مشاہدے، اپنے تجربے، اپنے علم کے مطابق قوانین بناتا ہے۔ بہت سارے لوگ قوانین بناتے ہیں لیکن وہ ایک عرصے کے بعد غیر فعال ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ قانون اس کا چلے گا جس نے انسان کو نہ صرف پیدا کیا، اس کی طبیعت، فطرت، مزاج، ضروریات کو بھی پیدا کیا۔ اس کو پتہ ہے کہ اس کی فطرت کیا ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں، اس کے لیے بہتر کیا ہے۔ تو اللہ نے قوانین نازل فرمائے، اللہ نے وہ معاملات نازل فرمائے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا کہ مومن اس وقت تک تم نہیں ہو سکتے جب تک تم کیا ہے اپنے باہمی جھگڑوں میں فیصل کس کو نہ مانو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرے تو تمہیں ماننا پڑے گا، اور وہ فیصلے پہ ذرا بھی تنگی نہ ہو۔ بعض اوقات انسان چیزوں کو قبول کرتا ہے لیکن دل سے نہیں، کچھ بس وہ توہن کرہن جسے کہتے ہیں، دل خوش نہیں ہوتا۔ نیکی وہ بہت خوبصورت ہے جو خوشی سے ہو۔ بھیا جمعہ ہے تو بندہ کہ مصیبت آ گئی ہے، پڑھنا پڑے گا تو بس پڑھ لیں پھر، اور کیا کرنا۔ تو یا ایک آدمی ہے جو خوشی سے نیکی کرے، بھئی رمضان آئے تو موت پڑ جائے، چاہے وہ روزے بھی رکھے تو خوشی تو بڑی ہوئی نا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جو نیکی ہے وہ خوشی سے کرنی چاہیے، آگے بڑھ کر خوشی کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ وہ فیصلہ میں تم اپنے دل کو تنگ نہ کرنا۔ اگر تم عمل بھی کرو، کوئی دین کا مسئلہ ہے، اب بندہ عمل بھی کرتا ہے دل بھی اچاٹ ہے، ایسا آدمی جو عمل بھی کرے اور دل اچاٹ ہو، تو فرمایا کہ دل سے اس کو قبول نہیں کر رہا، تو فرمایا کہ ایسا آدمی بھی اسی کھاتے میں جائے گا۔ تو تنگی نہ کریں اور بلکہ اس کو دل سے تسلیم کریں، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہی تمہارے لیے بہترین نتیجہ ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، اب ہمیں پتہ چلا کہ ایمان مومن کیسے ہوگا جب تک وہ کیا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنا جو ہے فیصلہ ساز نہ مانے۔ اسی طرح فرمایا اللہ جل شانہ نے وما آتاکم الرسول، جو بھی آپ کو رسول دیں فخذوہ، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، وما نہاکم عنہ، اور جس سے منع کریں فانتہوا، تو اس سے دور ہو جائے۔ کیوں؟ دیکھیں یہ زندگی محدود ہے، اس کو ہم تجربوں کی نظر نہیں کر سکتے، زندگی محدود ہے، غلط فیصلے زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جس نے وجود دیا ہے استعمال کا طریقہ بھی وہی دے گا، تو اس لیے تجربے شجربے کے لیے تو تباہی ہے۔ فرمایا کہ جو دین بتائے وہ اللہ خالق کی طرف سے دکھایا ہوا راستہ، غلطی کا امکان نہیں۔ اگر آپ دین کو صحیح زندگی میں لاگو کرتے ہیں تو آپ کے اندر غلطی آ نہیں سکتی۔ اگر بندہ کہ میں تجربے کر کے سیکھوں گا تو میں پھر زندگی جیسے اثاثے کو ضائع کر دے گا۔ زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرنی ہے کہ میں اپنے اچھائیاں کما لوں، نیکیاں کما لوں، اپنے لیے نفع اور فائدہ کما لوں، تو یہ چیزیں زیادہ ضروری ہیں۔ تو فرمایا کہ جو پیغمبر دے آپ لے لیں، جس سے منع کریں بس رک جائیں۔ اب ایک آدمی بحث کر رہا ہے جی شراب کے بارے میں، تھوڑی پینے سے جو ہے کچھ نہیں ہوتا، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور بھائی جب پیغمبر نے منع کر دیا تو ایسی چیز پہ لعنت بھیجو اور کیا بھیجنا۔ تو کھا کے پہلے تجربے کرنے ہیں نہیں، بلکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں، ہمارے پاس اتنا کوئی معاملہ نہیں۔ تو فرمایا کہ تم کیا کرو، تم جو تمہیں بتایا جائے اسی کے اوپر چلو۔ کسی چیز کے اندر تھوڑا سا فائدہ ہوگا لیکن نقصان بے شمار ہے۔ اسی طرح
اللہ جل شانہ نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا کہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان اكون لهم الخيارة من امرهم، فرمایا کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اگر مومن کامل ہو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے، وہ مومن مرد ہی نہیں رہ سکتا، وہ مومنہ عورت بھی۔ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کسی چیز کے بارے میں فیصلہ فرما دیں تو وہ پھر اپنے معاملے میں کوئی اختیار رکھے، ہرگز نہیں۔ یعنی دین کے روشن معاملات ہو چکے ہیں، اب کسی مومن کو یہ اختیار نہیں کہ آئلی نظام، عدالتی نظام، معاشی نظام، کوئی بھی نظام ہو، اس کے اندر ایک فیصلہ آ چکا ہے، اپنی مرضی نہیں کر سکتا، ورنہ وہ مومن نہیں رہے گا۔ تو اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ مومن رہنے کے لیے کیا کیا طریقے، کیا کیا شرائط تھی، جن کا ہم نے پیچھے سارا اظہار کیا۔ اسی طرح فرمایا، صرف یہ نہیں فرمایا کہ اب جو آدمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دو نتیجے سورۃ النور کے اندر بیان فرمائے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی فتنہ، کوئی آزمائش نہ پکڑے یا پھر دردناک عذاب۔ ہمارے ہاں ایک کلچر ہے، دعویٰ کچھ ہے، دلیل کچھ ہے۔ ہم کون ہیں جی؟ سچے عاشق رسول۔ ٹھیک ہے، دعویٰ ہے، دلیل کوئی نہیں۔ دلیل یہ ہے کہ ہر کام ان کے اینٹی کرنا ہے۔ شادی کو آپ دیکھ لیں، شادی سنی صاحب کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے مطابق ہوتی، یا جس طرح آپ نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کی اسی طرح کرتے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہر وہ عمل اس کے اینٹی ہوگا۔ سنی صاحب دی نہ شادی چھکے جے تک نہ ہو میں ڈھول ڈمکے، اس وقت شادی نہیں ہوتی جب تک بغاوت نہ ہو۔ تو نام رکھنے سے کیا بے ہو جائے گا؟ بھائی ایک چیز کا نام ہم کچھ رکھ دیں تو حقیقت نہیں بدل سکتی۔ تو ایک خالی زبانی جمع پونجی ہوتی ہے، عملی کچھ نہیں۔ تو ہمارا آج کا عنوان بھی یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت محض ایک دعویٰ ہے یا اطاعت ہے؟ اصل محبت کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ لاکھوں ہزاروں نعروں سے بڑھ کر سنت پہ ایک عمل کرنا بہتر ہے۔ میں نعرے لگاتے رہیں اور جو ہے گاڑیوں کے اوپر، فیس بک پہ، ادھر ادھر، لیکن آپ ایک سنت کے اوپر بھی عمل نہ کریں تو اس سے بہتر ہے ہزارہ نعروں سے کہ انسان کیا ہے؟ سنت کے اوپر عمل کرے۔ سمعنا واطعنا، اصل اطاعت کے اندر یہ بات کھڑی ہے۔ بھائی فرمایا کہ تمہارا مرشد و ہادی کون ہے؟ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو بار بار یہ حکم عطا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا کہ اے صاحب ایمان لوگوں کہ جن کے اندر شعور ایمان ہے، غیرت ایمان ہے، وہ حقیقت ایمان کو جانتے ہیں، وہ ایمان کی فکر کرنے والے ہیں، فرمایا کہ تمہارا ایک قدم، ایک سوچ، ایک عمل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے ہٹ کر نہ ہو، تو ان سے بڑھ کر آگے نہ چلو۔ تو ڈھیر ساری زندگی کے امور کو جو ہے طے کر دیا گیا ہے، منشور حیات اللہ نے طے کر کے اتار دیا ہے۔ اب کسی کو حق نہیں کہ وہ ان معاملات میں کیا کرے، کمی کوتاہی کرے۔ تو مقصود یہ ہے کہ بھائی یہ جو سنت پہ عمل کرنا ہے، حقیقتاً سچی محبت یہی ہے۔ مثلا آپ کے والد صاحب ہیں، اگر آپ والد سے محبت کرتے ہیں تو ان کا کہنا مانیں گے۔ ایک آدمی ہے جو والد کا کوئی کہنا نہیں مانتا لیکن دعوے ہیں کہ میں بڑی محبت کرتا ہوں، تو اس محبت کو کیا کرنا ہے؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ کوئی نہیں۔ تو بھائی محبت کا ثبوت ہوتا ہے اطاعت۔ اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے، آپ کو اس کے رسول سے محبت ہے، تو شرط کیا ہے؟ اطاعت، پیروی۔ آپ نے پیروی کرنی ہے، بندگی کرنی ہے، اس راہ پہ چلنا ہے۔
یہ شرط ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ نتیجہ کیا ہوگا۔ تو عزیز سامعین کرام، ہر بندہ اپنی ڈومین میں دیکھ لے، اپنے آپ کو دیکھ لے کہ میں جو ہے کہ اگر کل کو میں میدان حشر میں کھڑا ہوں گا تو بھائی میں کس صف میں کھڑا ہوں گا؟ تو یہاں تو بھائی ایسے تیسے گزر جاتی ہے نا، یہاں تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہو، بڑے سا بڑا بے ایمان سودی بے نمازی بھی مر جائے نا، 100 بندہ بیٹھ کے اس کی کوئی نہ کوئی تعریف کر ہی دیتا ہے۔ اگر کوئی انتظام ہو کھانے کا تو آدھا شہر پہنچ جاتا ہے۔ تو بھئی یہاں پہ تو کوئی سچ کہنے والا نہیں ہے، یہاں پہ کون سچ کہے؟ کوئی کہتا ہے کسی کو بے نمازی کو کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو یہاں پہ اور مزاج ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بندے چاہے وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرے، لیکن اللہ نے تو اس سے جواب لینا ہے نا۔ تو اللہ کے ہاں معذرتیں نہیں چلتی، اللہ کے ہاں بہانے نہیں چلتے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا، کوئی بھی عذر چاہے جتنا بڑا ہو قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہ دیکھا جائے گا ہاں میں پلے کیا ہے تیرے، تجھے میں نے اتنے موقع دیے، اتنی زندگی کی بہاریں دی، اتنی خوشیاں دی، چلو تو کچھ تو کر لیتا، تو نے اپنے اعمال نامے کو خالی رکھا بلکہ گناہوں والوں کو پر کرتا رہا۔ ہم پھر رسے دراز کرتے رہے، ہم پھر مہلتیں دیتے رہے، کبھی تھوڑا دکھ دیکھ کے تجھے اپنے قریب کرتے، لیکن تو موقع پرست تھا، پھر بھاگ جاتا اور پھر ہمارے خلاف بغاوتوں میں تو جٹ جاتا۔ ہم تمہیں دیتے تم اور بغاوتیں کرتے، ہم اور دیتے تم اور بڑھتے، تو یہی سلسلہ تمہارا چلتا رہا۔ عزیز سامعین کرام، سچ یہ ہے فرمایا کہ جب تک انسان جو ہے وہ اطاعت کے زمرے میں نہیں ہوگا، اطاعت کی بندگی اختیار نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کی محبت پوری نہیں ہوگی۔ عزیز سامعین کرام، سب سے زیادہ انسان کو کس سے محبت کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد اور والناس اجمعین جملہ تمام لوگوں سے زیادہ محبت کرنے والا مجھ سے۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اور باتیں بتائی، اس کار کے اندر آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ھواہ تبعا لما جئت بہ۔ فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کیا ہے، جب تک اس کی خواہش اس دین کے تابع ہو جائے جو میں لایا، یعنی جب تک وہ اپنے نفس کو کس کے تابع، ہاں اس فرمان کے تابع جو آپ لائے ہیں اس کے تابع نہیں کرے گا تو پھر پکا مومن۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ قرآن مجید یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کھول کے بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار بتا دیا کہ بھائی اس وقت تک تکمیل ایمان نہیں ہو سکتی جب تک تم کس سے، اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت ہم سے نہیں کرو گے، اپنے والدین سے، اپنے اولاد سے، اپنے تمام تعلق داروں سے سب سے زیادہ محبت تمہاری نہیں ہوگی۔ تو یہ دیکھیں، یہ اگر شرط نہ ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تکمیل ایمان نہ ہو پائے گی۔ تکمیل ایمان نہ ہوئی تو پھر ایک ایسی خیالی زندگی گزارے گا جس کا نتیجہ دیکھ کر وہ پریشان ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے انکار کیا یا جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی، فلیس منی، وہ ہم میں سے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، نہ میری امت میں سے، فلیس منی۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ بھائی صرف سنت فائدے والی چیز میں نہیں، خالی پلیٹیں صاف کرنا سنت نہیں ہے، بس یہ سنت ہے کہ پلیٹ صاف کرنا، تھوڑا کھانا بھی سنت ہے، اور ڈھیر ساری چیزیں ہیں۔ تو ہمارے ہاں فائدے کی سنتیں اپنے پاس، اور جو فائدہ نہ دے وہ پتہ ہی نہیں۔ تو فرمایا نہیں، جس نے میری سنت سے منہ موڑا، بے رغبتی اختیار کی، فلیس منی، وہ مجھ میں سے بھی نہیں ہے۔ تو بھئی ہمارے ہاں ایک سسٹم چل رہا ہے، اور وہ سسٹم ہے جی بس جی گناہ گار ہیں لیکن جو ہے امتی تو ہیں ہم، اور فلاں یہ وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا یہ اعلان ہے
کل امتی یدخلون الجنہ، ہر میرا امتی جنت میں جائے گا. ہر میرا امتی جو دین پہ چلے گا تو کہاں جائے گا؟ ہر بندہ میرا ماننے والا، کل امتی یدخلون الجنہ، ہر امتی جنت میں جائے گا، الا من ابا، مگر وہ آدمی نہیں جائے گا. کون؟ جس نے انکار کیا. کس کا انکار کیا؟ وہ آپ کے فرمان کا، آپ کی سنتوں کا، آپ کے بتائے ہوئے دین کا، آپ کے پہنچائے ہوئے قرآن کا. فرمایا جس نے اس کا انکار کیا تو کہاں جائے گا؟ تو بھائی پیغمبر میں کی صف پہ میں کھڑا ہونے کے لیے اس صف میں آنا تو ضروری تھا نا. تو جو صف میں آئے نا وہاں شمار ہی نہ ہو بلکہ اس کے خلاف بغاوت کرنے والا ہو تو کھڑا کیسے ہوگا؟ بھئی ایک سچائی کا تو قرآن نے واضح جو ہے اعلان کر دیا، اور وہ یہی تھا کہ بھئی ہر آدمی جنت میں جائے گا. لیکن اس صف میں کھڑے تو صحیح. الا من ابا، جس نے کیا کیا؟ انکار کیا. جو انکار کرنے والا ہے وہ آدمی جنت میں جائے گا. اچھا یہ میں بھی نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ ہستی صادق الامین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی فرما رہی ہے. ہر بندے کو جنت کا شوق ہے. فرمایا کہ جس نے میری مخالفت کی تو وہ گیا سمجھو. من اطاعنی داخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی وہ کہاں جائے گا؟ وہ جنت میں داخل ہوگا. اور جو آدمی ومن عصانی، اور جو آدمی کیا کرے گا؟ میری نافرمانی کرے گا تو وہ آدمی کہاں جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا. فرمایا نہیں، فقط ابا، بس اس نے انکار کیا. سچ یہ ہے کہ عزیز سامعین کرام، تو یہ محبت، دین سے محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ کس کے اوپر کھڑی ہے؟ فاتبعونی پہ، اطاعت پہ کھڑی ہے. اگر اطاعت نہ ہو تو سارے دعوے ہیں، محض دعوے ہیں جو بس چل رہے ہیں. بھائی والدین سے محبت ان کی اطاعت ہوتی ہے. بھائی بندہ اگر والدین کا کوئی کہنا نہ مانے، نہ ان کی ذمہ داری اٹھائے، بڑے جی میں محبت کرتا ہوں، تو ایسی محبت کو کیا کرنا ہے؟ چولہے میں ڈالنا. تو یہ صرف دعویٰ ہوتا ہے، اصل دلیل ہوتی ہے اطاعت. تو بھائی اگر کوئی بندہ آپ کا کہنا مانتا ہے، اصل محبت یہ ہے. اگر وہ اطاعت کے زمرے میں نہیں آئے تو وہ کس محبت کو کیا کریں گے؟ تو یہاں پہ ایک واضح پیغام بتا دیا کہ فرمایا ہر بندہ، جنت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اللہ کی جو ہے بڑی نعمت ہے. ہر بندہ جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہر بندے کے لیے رکھا ہے. لیکن کم از کم اس کا طریقہ کار تو وہی ہو نا. اب چور چکوں اور دوسروں کو تو اٹھا کے نہیں پھینکنا اندر، تو اس کے لیے اہلیت بھی ہو نا. اگر اہلیت نہ ہو، اہلیت کو آپ پیچھے چھوڑ دیں تو پھر یہ جہنم بنانے کا کیا ہے؟ وہ سب کو اٹھا کے جنت ڈال دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اہلیت رکھی ہے. فرمایا تھوڑی بہت ہی اہلیت پیدا کر لو. یہ جنت یاد رکھے کوئی اعمال کا صلہ نہیں ہے ماض، یہ اصل میں اللہ کی عطا ہے. ورنہ جو انسان کو اس دنیا میں مل جاتا ہے نا، وہ ساری بندگی بھی اس کا بھی ایک نئی احسان ادا کر سکتے. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. کوئی ہے ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کرے میں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دیا؟ یہ خالی آنکھ کی نعمت یہ کس نے دی ہے؟ بھئی بے شمار جسم کتنا قیمتی ہے، اس کی کیا مقام ہے. مثال ایک چیز بھی خراب ہو جائے، جزو بھی، تو انسان لاکھوں روپے لگا دیتا ہے، لیکن وہ ذات ہے بس وہ مفت میں دے دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے عزیز سامعین کرام، یہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں نا، اس کا ہمیں فائدہ ہے. ہماری شخصیت بنتی ہے، ہمارا کردار بنتا ہے، ہم دوسروں کو خوشیاں دیتے ہیں، وہ خوشیاں ہمارے پاس لوٹتی ہیں. ہم آسانیاں دیتے ہیں، آسانیاں ہوتی ہیں. اور بہاریں کس کی زندگی میں آتی ہیں؟ ہماری زندگی. یہ جھکنا، یہ اطاعت، یہ بندگی ہمیں انسان بناتی ہے، ورنہ ہم تو جانور ہو جائیں. اور جب انسان جو ہے کسی کو تھوڑی بہت طاقت ہے، وہ اپنی حیثیت یا اوقات میں نہ رہے تو وہ تو ظالم بن جائے. تو صرف نہ وہ اپنی زندگی کو بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی تاریخ کرے. تو عزیز سامعین کرام، ہر بندہ جائے گا جنت میں، مگر وہ جس نے ہمارا کہنا نہ مانا وہ ہرگز وہاں جنت کے اندر نہ جائے گا. تو قصہ مختصر فرمایا کہ یہ یاد رکھو کہ اطاعت ہی ایک زینہ ہے. من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی،
گویا اس نے ہم سے محبت کی۔ تو جو آدمی سنت سے منہ موڑے تو دعوے جو مرضی آئے کرتا پھرے، کہ کہنا ماننا نہیں ہے تو دعوے بڑے بڑے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے کس سے محبت کی؟ بھائی میرے حکم سے، میرے طریقے سے، میری سنت سے اس نے کس سے کی محبت؟ اس نے ہم سے محبت کی۔ تو یہ سامعین کرام، تو یہ لازمی و ملزوم ہے۔ اب النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندہ مومن، تمہاری جانوں پر بھی زیادہ حق ہے۔ کس کا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ حق ادا کیسے ہوگا؟ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، وہ اتباع کی روشنی میں ہوگا۔ تو اطاعت ایک لازمی اور عنصر ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ صلاۃ رحمتوں کی دعا ہے۔ فرمایا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے پروردگار، آپ کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی شب و روز انسانیت کی خدمت کے لیے گزار دی، اور انہوں نے اپنا ذاتی ہر طرح گویا بس معمولی سی نیند کرتے تھے، ورنہ عربوں کی صحت آج بھی آپ دیکھ لیں کہ بادشاہ 90 سال کے جیتے ہیں، تو اس وقت تو زیادہ صحت کا مزاج تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 50 سال کے بعد بھی صحت بڑی کمزور ہو گئی۔ قصہ مقصود یہ ہے کہ آپ راتوں کو عبادتیں کرتے، دن کو پھر مشغول ہو جاتے، ہر وقت لوگوں کا آنا جانا، تو وہ کم آرام کرنا، خدمت پہ زیادہ زور دینا، اور آپ کوئی معاملات دیکھ لیں کہ آپ کی انتہائی سادگی پہ مبنی تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، فرمایا کہ تم آپ کے لیے دعا کرو، اور جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتا ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں گے صلاۃ واحدہ، ایک مرتبہ، تو فرمایا کہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ عزیز سامعین کرام، محبت خالی دعویٰ نہیں، محبت ثبوت مانگتی ہے۔ محبت نعروں میں نہیں، محبت اطاعت میں ہے۔ تو جب آپ کی زندگی میں اطاعت ہوگی تو گویا آپ محبت کرتے ہیں۔ اگر اطاعت سے خالی ہوگی، اخباری جمع پونجی ہوگی، فیس بک یا سوشل میڈیا پہ پوسٹیں، وہ آپ کی نہیں، یا خالی گاڑیوں پہ لکھوا دینا، یا خالی نعرے لگانا، عملی تصویر، 1000 نعرے لگائے، ہزاروں نعرے ایک عمل پہ بھاری، ایک عمل ان پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے، اطاعت عمل پہ ہے۔ اور فرمایا مومن آدمی کیا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مومن اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرنے والے ہیں۔ تو اب وہ ذات سے محبت کرتے، ثبوت کیا دیں گے؟ فاتبعونی، فرمایا ثبوت یہ ہے کہ میری اطاعت کرو۔ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دین ساز نہیں، دین پہنچانے والے، دین بنانے والے نہیں، دین تو اللہ نے نازل کیا ہے، آپ تو صرف اس کو عملی طور پر کر کے اور زبانی دکھانے والے، بتانے والے ہیں۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ فرمایا اگر تم اس اتارے ہوئے دین پہ چلو گے تو یحببکم اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے شدید محبت کریں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے پھر ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اطاعت ہے، وہ بندگی ہے۔ تو اطاعت کے راستے سے گزریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آپ کو اپنے آغوش میں لے لے گی، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وجود سے نیکیوں کا ظہور ہوگا، برائیاں دور ہوتی جائیں گی، تسکین ایمانی اور تسکین قلبی سے مالا مال ہو جائیں گے۔ عزیز سامعین کرام، اسی طرح کی سچی عقیدت و محبت اور خوبصورت ایمان ہم سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ حصہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔